نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج مرکز اہل السنت والجماعت میں دورہ تحقیق المسائل کی نشست میں برادر مکرم حضرت مولانا خبیب گھمن صاحب زیدہ مجدوں کی پرخلوص دعوت پر میں حاضر ہوا ہوں۔ مولانا کے ساتھ میرا تعلق یہ ہے کہ ہم باب العلوم کے روڈ پکا میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، 2 سال اکٹھے پڑھا ہے اور ایک پلیٹ میں کھانا کھایا، اکٹھے تکرار کیا۔ مجھے اس وقت بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات مسلک احناف کے دلائل کو سیکھنے کے لیے اور مسلک احناف کی روح کو سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ میرے بیان کو عنوان کیا گیا اصلاحی بیان کے ساتھ، لیکن میں چند باتیں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں جن میں اپنے دلائل کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، تو عام طور پر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے، کہ یہ فرقہ واریت کی تعلیم ہے۔ کسی بھی معاملے میں اختلاف کا ہونا یا اختلافی پہلوؤں کا سامنے آ جانا، یہ فرقہ واریت نہیں ہوا کرتا۔ فرقہ واریت یہ ہوا کرتی ہے کہ آپ اپنے خیال اور فکر کو دوسرے پر پوری دھونس کے ساتھ مسلط کر دیں۔ ہمارے یہاں یہ ترتیب نہیں ہے۔ باقی ایک خصوصیت کے ساتھ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دیوبند جو تھے، اور ان بزرگان دیوبند میں خصوصیت کے ساتھ قطب الاقطاب امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہماری اصل فکری اور علمی بنیاد ہے۔ اے طلباء سے میں یہ خصوصیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ان 2 لفظوں پر توجہ فرما لیں کہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پوری دیوبندیت کی علمی اور فکری بنیاد ہے۔ اور اگر آپ یوں کہیں کہ اکابر دیوبند جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ قدس اللہ تعالی سرہ کے بعد علم و فکر میں جس شخصیت کے پابند ہیں، مقلد ہیں، وہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اس بات کا معلوم ہو جائے، یہ بات معلوم ہو جائے کہ امام ربانی رحمہ اللہ کی حیثیت ہمارے یہاں کیا ہے۔ چونکہ ہم لوگ آج کل کچھ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے یہ بات کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اکابر دیوبند میں شیخ الہند
حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور غزالی و راضی وقت شبلی دہر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، امام العصر شیخ الاسلام حضرت سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام والمسلمین آیت من آیات رب العالمین حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ تعالی سرہ۔ یہ چند وہ میں نے نام لیے ہیں جو دیوبند کے ماتھے پر جھومر ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عملی تربیت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست کی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ یہ تمام کے تمام حضرات حضرت سے باقاعدہ بیعت تھے اور حضرت سے مجاز تھے، حضرت نے ان کی علمی اور فکری تربیت کی تھی، اور حضرت اپنی زندگی کے آخر تک دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے۔ اور حکیم الامت حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف میں نے خود پڑھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں نے اپنے ارشاد و اصلاح کا تعلق حضرت سے رکھا، چونکہ مجھے بیعت کے بغیر فائدہ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے حضرت سے بیعت نہیں کی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں سامنے آ جائے۔ یہ میں تمہید عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات ہے جس کو اشرف السوانے میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت نے خط لکھا جب کانپور سے استعفیٰ دے کر خانقاہ تھانہ بھون تشریف لائے، تو خط لکھا کہ حضرت مجھے آج کل مالی اعتبار سے بڑی پریشانی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے والد صاحب بڑے سرمایہ دار تھے، اور چونکہ پیچھے سے ان کے دادا نے وراثت صحیح تقسیم نہیں کی، اس لیے مال میں شبہ تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وراثت کے مال میں 1 روپیہ بھی قبول نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں وہ لاکھوں روپیہ تھا۔ تو حضرت نے خط لکھا گنگو شریف، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں سرپرست تھے دارالعلوم دیوبند کے، تو حضرت نے جواباً لکھا کہ میں دعا کر رہا ہوں اگر تم چاہو تو دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد کی جگہ خالی ہے تو تمہیں میں وہاں استاد متعین کر دیتا ہوں۔ آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب میں آگے نقل کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ سن کر اندازہ لگائیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا عملاً مرشد سمجھتے تھے۔ حضرت نے جو جواب لکھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت جب یہ تھانہ بھون کی خانقاہ میں آیا تو مجھے حضرت نے حکم فرمایا تھا کہ آپ نے اب یہاں سے کہیں نہیں جانا، تو اب آپ دیوبند میں جا کر پڑھانے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر یہ حضرت حاجی صاحب کا یہ ارشاد ہے، اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں یوں سمجھوں گا کہ میرے شیخ ثانی نے شیخ اول کے حکم کو منسوخ کر دیا اور میں دیوبند جا کر پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نے گنگو شریف سے خط لکھا تھانہ بھون اور لکھ کر بھیجا کہ نہیں، آپ یہیں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ یہیں پر آپ کی ضروریات کی کفالت فرما دیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ابتدائی زندگی کی بات ہے جو حضرت نے تھانہ بھون میں آ کر شروع فرمائی۔ تو یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکابر علماء دیوبند میں تمام کے تمام فکر و عمل کے اعتبار سے، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہم جہت وہ سارے کے سارے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے مقیم اور وہاں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی اصلاح کرواتے نظر آ رہے تھے۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے مرید تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندلوی وہ بھی حضرت گنگوہی کے مرید تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے آدمی
اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمگیر اپنے متعلقین کی تربیت کی ہے. اس زمانے میں جب اہل بدعت کی طرف سے شورش زیادہ ہوئی تو ہمارے استاد مکرم حکیم الاثر رئیس المحدثین حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی انوار ساطعہ. مولانا حنیف رامپوری صاحب اہل بدعت کی طرف سے انہوں نے بدعات کی تائید میں ایک کتاب لکھی انوار ساطعہ. کتاب لکھی گئی، حضرت کے پاس آئی. حضرت نے اس کتاب کے رد کے لیے متعین فرمایا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. اور اس خط میں یہ ہے کہ اس کی تردید اس طور پر کرنی ہے کہ اس کو اوپر متن پہ رکھنا ہے انوار ساطعہ کو، اور براہین قاطعہ کو نیچے رکھ کر اس کی لفظ بلفظ تردید کرنی. انوار ساطعہ لکھی جا چکی اور براہین قاطعہ حضرت نے اپنی سرپرستی، اپنی نگرانی اور اپنے حکم میں لکھوائی. اب یہ کیا کہا جائے گا کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کیا وہ فرقہ پرست تھے؟ کیا وہ فرقہ واریت کو فروغ دے رہے تھے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اپنے معاملات میں اپنے دلائل کو سمجھنا سمجھانا یہ فرقہ واریت کے زمرے میں نہیں آتا. آپ فرقہ واریت کو لے کر آپ دھونس کے ساتھ کسی کے سر پر لٹھ لے کر جا کر کھڑے ہو جائیں، یہ فرقہ واریت کے زمرے میں. آپ کو اپنے دلائل آنے چاہیے. کیا ہم سارا دن نہیں پڑھتے کہ وقال ابو حنیفہ وقال شافعی؟ کتنے اختلافات ہوتے ہیں؟ کیا آج تک کسی نے کہا ہے کہ یہ اختلافات پڑھانا فرقہ واریت؟ یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اپنے دلائل کو سیکھنا، اپنے دلائل کو سکھانا اور اپنے دلائل کو اپنے پر آشکارا کرنا اور شرح صدر کے ساتھ چلنا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اور پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو تو تحریک چلانے کا موقع نہیں ملا. بعد میں جب حضرت نے تدریس شروع فرمائی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو عملاً تحریک کے فیلڈ میں تھے، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، تمام کے تمام مذہبی اور غیر مذہبی طبقات کے ساتھ حضرت نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چلائی. آپ جانتے ہیں کتنی بڑی بڑی تحریکیں حضرت نے چلائیں. اس تحریک میں سبھی تھے، اہل بدعت بھی تھے اور اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اور یہ سارے کے سارے طبقے اس کے اندر شامل تھے. لیکن جب یہ فضا شروع ہوئی کہ احناف وہ صریح احادیث کے مخالف ہیں اور حدیث کے خلاف چلتے ہیں، قرآن کے خلاف چلتے ہیں، تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فکر دیوبند میں ان سے بڑا کوئی معتدل آدمی ہمیں نظر نہیں آتا، جنہوں نے تحریک چلائی. اور اس تحریک میں ہر طبقے اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں. اور تحریک کے زمانے میں جب یہ کام شروع ہوا تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے دو منظر ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک منظر ان کا یہ سامنے آتا ہے کہ انہوں نے ادلہ کاملہ لکھی اپنی تائید میں، اپنے مسلک کی تائید میں، حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فکر و خیال کی تائید میں. اور جب مخالف سے جواب اس کا آیا تو حضرت نے ایضاح الادلہ لکھا. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعلق فرقہ واریت سے تھا؟ اور جب دہلی کے اندر علل اعلان یہ کہا جانے لگا کہ احناف کو تو حدیث آتی ہی نہیں اور احناف کو حدیث سے مس بھی نہیں ہے، اور علیہ باللہ ثم علیہ باللہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو تو صرف 4 حدیثیں آتی تھی، تو اس زمانے میں دہلی کے اندر ایک مناظرہ طے پایا گیا. اور یہ جو میں بات آپ سے نقل کر رہا ہوں یہ کوئی سنی سنائی ہوائی بات نہیں ہے، یہ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کی سوانح میں بھی ہے اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی سوانح میں بھی. تو حضرت
کو اطلاع دی گئی کہ فلاں وقت میں ہمارا اہل حدیث کے ساتھ مناظرہ ہے. اب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا نام آپ کے سامنے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے مستند ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضرت شیخ الہند ہے. ان کا علم، ان کا تقوی، ان کا تقدس، ان کا اعتدال، ان کی للہیت، ان کا اخلاص اور امت کے لیے ان کا درد، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. میں اپنے طلباء سے دورے والے سال کہا کرتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے جوتوں کے فیض سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انور شاہ صاحب کشمیری، مولانا حسین احمد صاحب مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا مفتی کفایت اللہ، شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، ان لوگوں نے کسب فیض کیا. ایسی بلند مرتبہ شخصیت. تو حضرت نے اس زمانے میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کو بلایا اور فرمایا کہ فلاں جگہ پر حضرات احناف پر یوں بات ہو رہی ہے، تم جاؤ اور اس اللہ کے بندے سے مناظرہ کر کے آؤ. حضرت کو روانہ کیا گیا. تو حضرت انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جب روانہ ہوئے تو اس زمانے میں حضرت کی عمر مبارک بہت تھوڑی سی تھی اور داڑھی کے چند بال تھے. تو دہلی میں گئے تو حضرت نے دارالعلوم سے تار کروا دیا کہ فلاں گاڑی سے ہم نے اپنے مناظر کو روانہ کر دیا ہے. اب جب وہ اسٹیشن پر اترے، لوگ دیوبند سے حضرت شیخ الہند نے مناظر کو بھیجا ہے، استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. اور شاہ صاحب دبلے پتلے جسم والے، داڑھی بھی پوری نہیں، کپڑے کی ٹوپی سر پر لی ہوئی اور کوئی پگڑی بھی نہیں باندھی ہوئی، اور بظاہر کوئی عالمانہ اور فاضلانہ تشخص بھی نہیں. تو دیکھا کہ اچھا کوئی عالم نہیں اترا، تو یہ لوگ واپس چلے گئے. اور حضرت انور شاہ صاحب نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ مناظرہ کدھر ہے؟ تو حضرت مناظرہ حال میں پہنچ گئے جہاں مناظرہ تھا، اور لوگوں نے تار کیا دیوبند میں کہ مناظر نہیں آیا. کہا بھائی مناظر پہنچ چکا ہے آپ کے یہاں، اسی گاڑی سے ہم نے بھیجا ہے. تو خیر صبح ہوتے پتہ چل گیا کہ یہ صاحب آئے ہوئے ہیں. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ مناظر آیا تو وہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ ہمارے ساتھ مذاق ہوا ہے کہ چھوٹے سے لڑکے کو بھیج دیا. تو سیانے لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بھیجا کس نے ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بھیجا ہے، تو ظاہر کوئی بات ہے تو بھیجا. تو وہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ حضرت جب تشریف لے گئے تو پوچھا بھائی کتابیں کدھر ہیں؟ کتابوں کا ٹرنک کہاں ہے؟ بکس کدھر ہیں کتابوں کے؟ کہا جی وہ تو میں نہیں لایا ساتھ. لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے. فکر نہ کریں کتابوں کی. اب جب مناظرے کے لیے پہنچے، آگے دیکھا تو وہ ایک کتابوں کا ڈھیر سامنے پڑا ہوا. اب لوگ پریشان، دلوں کی دھڑکن تیز. حضرت انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مناظرہ شروع کرنے سے پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ بخاری کس کا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کس کے ہیں؟ آپ کے ہیں یا ہمارے ہیں؟ تو کہا جی طے کر لیں. کہا کہ بھئی جس کا ہوگا اس کو بخاری یاد ہوگی. تو آپ ذرا مخالف سے کہا کہ ذرا تھوڑے سند اور متن کے ساتھ شروع کر دو ذرا. اس نے کہا کہ میں نے تو زبانی یاد نہیں کی. کہا پھر مجھ سے سن لو، بخاریاں کھول لو اپنی اپنی. تو کھولی تو حضرت نے 25 صفحات مع سند و متن کے سنائے، اور جب آنکھ کھولی تو وہ مناظر صاحب وہاں سے غائب تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا مزاج بہت اعتدال والا ہے. ہم جلدی سے کسی کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اپنے دلائل کو سیکھو سکھاؤ. یہ فرقہ واریت ہرگز نہیں ہے. ہم سارا دن اپنے دلائل کو سیکھتے ہیں. صاحب ہدایہ اپنا مسلک پیش کرتے ہیں لقول اللہ تعالیٰ ولقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے، اپنے مسلک کی پختگی، اپنے بزرگوں کا فکر و عمل اور اپنے بزرگوں کی تعلیم و تربیت ہی ہے کہ اپنا نظریہ اور عقیدہ پختہ رکھو، لیکن اس پختگی کے ساتھ اعتدال رکھو. اعتدال کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے.
میں اس پر ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ جس زمانے میں انوار ساطعہ لکھی جا چکی تھی اور براہین قاطعہ بھی لکھی جا چکی تھی تردید میں، تو اسی زمانے میں رامپوری صاحب ایک بارات کے ساتھ گنگو آ رہے تھے۔ حضرت کو اطلاع ملی کہ رامپوری صاحب آ رہے ہیں، تو حضرت نے ان کو خط لکھا کہ آپ فلاں شادی پر آ رہے ہیں، تو رات کو شادی ہے، رات کو شادی کا کھانا ہے، تو جمعے کے بعد آپ میرے یہاں کھانا کھا لیں۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا رامپوری نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور حضرت نے ان کے لیے مرغ کٹوایا اور بریانی پکوائی گئی۔ یہ اس زمانے میں مرغ کٹوانا ایسے کہ جیسے کوئی گائے وائے ذبح کر رہا، کہ مرغ عام نہیں ہوتا تھا، بہت خاص۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے والے دن مرغ کٹتا تھا وہاں پر، تو ان کے لیے مرغ کٹوایا گیا اور وہ آئے اور نماز پڑھی حضرت کے پیچھے، نماز کے بعد کھانا کھایا، اور نہ انہوں نے کوئی بات کی نہ حضرت نے کوئی بات کی۔ تو بعد میں بعض ساتھیوں نے کہا کہ حضرت رامپوری صاحب آئے تو ہوئے تھے، آمنے سامنے بات کر لیتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہم نے ان کو دعوت پر بلایا تھا، مناظرے پر نہیں بلایا۔ ہم نے ان کو دعوت پر بلایا، ان کو مناظرے پر نہیں بلایا۔ اگر وہ کوئی بات کرتے تو اپنی سی سن بھی لیتے، نہ انہوں نے بات کی نہ ہم نے جواب دیا۔ کھانا کھایا اور بس کھانا کھا کے بس اللہ خیر صلاح ختم۔ یہ بتا دیا بزرگوں نے کہ اپنے مسلک پر پختگی اتنی ہو کہ اگر کسی کا رد کرنے کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ کسی کا رد کرنے کے لیے کوئی لکھنا پڑے، بولنا پڑے، بولو، لیکن اعتدال یہ ہے کہ نفرت نہ کرو۔ یہ آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ اعتدال ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ باقی یہ سارے کے سارے معاملات، یہ تو ہم لوگ کچھ پڑھتے نہیں ہیں، مجھے کوئی طالب علم ہونے کے ناطے کچھ الف با پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے تاریخ میں، دارالعلوم دیوبند کے شعبہ جات میں ایک بڑا شعبہ وہاں پر لکھا ہوا ہے، شعبہ تبلیغ۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری صاحب، ان کو اس شعبے کا سربراہ بنایا، اور ان کا کام کیا تھا؟ عیسائیوں سے مناظرہ کرنا، ہندوؤں سے مناظرہ کرنا، اور اگر کوئی حنفیہ کے خلاف بات کرے ان سے مناظرہ کرنا، اگر کوئی بدعتی آپ کے اوپر کوئی بات کرے تو ان سے جا کر بات کرنا۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں مستقل شعبہ تبلیغ کے نام سے ایک کھلا ہوا تھا، اور باقاعدہ دیوبند کی طرف سے جو مقالات مولانا مرتضی حسن صاحب نے لکھے تو وہ دارالعلوم کی طرف سے چھپ بھی چکے۔ رسائل مرتضی حسن چاندپوری کے نام سے 4-5 جلدوں میں وہ معروف ہیں، ملتے ہیں۔ میری ساری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ آپ اگر یہاں پر آئے ہوں گے، بہت سے لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ فرقہ واریت ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ یہ مسائل آپ کو جس طرح 4 دیواری کے اندر سکھائے جا رہے ہیں، تو یہ 4 دیواری کے اندر ہی رہنے چاہیے، باہر نہیں جانے چاہیے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو روڈ پر کھڑا ہو کر آپ کو اگر تنگ کرنا چاہے تو وہ آپ اسے تنگ نہ ہو۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے یہ 4 دیواری کے اندر سیکھو، اور آج تم طالب علم ہو، کل کو تمہارے جو طلباء ہوں ان کو یہ بات سکھاؤ کہ تمہیں اپنے مسلک کے دلائل آنے چاہیے، تمہیں اپنے مسلک پر پوری طرح پختگی کے ساتھ شرح صدر ہونا چاہیے کہ کسی بھی دلیل کے ساتھ ہم لوگ کمزور نہیں ہیں، ہم دلیل کے ساتھ پختہ ہیں، ہمارا فکر و عمل پختہ ہے، ہمارا نظریہ پختہ ہے۔ اس لیے آپ جو یہاں پر آئے کوئی فرقہ واریت کی تعلیم نہیں، بلکہ یہ ایک ضرورت کی تعلیم ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان حضرات نے اس چیز کا بندوبست کیا، اور یہ وکیل احناف بھی ہوں اور وکیل دیوبند بھی ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ضرورت ہے۔ آپ یہ ہم ضرور کہتے ہیں بلا وجہ بھی مناظرہ نہ کرو، اور ان کو سیکھو اور ان کو آگے سکھاؤ، منتقل کرو، لیکن اعتدال کے ساتھ، اعتدال سے نہ ہٹو۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ تو میرے عزیز طلباء کرام،
یہ تو میں نے اصلاحی بیان جو کہا گیا تھا تو اس سے ہٹ کر یہ دورہ تحقیق المسائل کے حوالے سے کچھ بات کی ہے کہ بھائی یہ چیزیں فرقہ واریت نہیں ہے اگر اعتدال کے ساتھ ہوں، لیکن بھائی اس کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ ہے اخلاص، کہ اگر آپ کا اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے آپ میں، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر کام نہیں کر رہے، تو خدا کی قسم 100 سال کی عمر پالو اور 10,000 کتابیں لکھ لو، ایک لمحے کے لیے بھی کسی پر اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں اس قدر اللہ کی رضا اور اخلاص تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ خیر آباد میں تقریر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سارے حضرات موجود تھے، تو حضرت چونکہ مشہور تھا کہ دیوبند والوں کو فلسفہ و منطق نہیں آتا، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ اور منطق پر تقریر شروع کی، اور جو مخالف کے سوالات تھے اپنی تقریر میں ان کے جوابات شروع کیے۔ اسی دوران خیر آباد کے جو سب سے بڑے دیوبند کے مخالف تھے، بڑے فلسفی اور منطقی، میرے ذہن میں ان کا نام اس وقت نہیں آ رہا، وہ بھی آ کر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں اپنے جی میں بہت خوش ہوا کہ آج ان کو پتہ چلے گا کہ دیوبند والوں کو فلسفہ اور منطق آتا ہے کہ نہیں آتا، اور حضرت کی تقریر شروع ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا، اور فلاسفہ اور مناطقہ کے اصول و ضوابط کے بخیے حضرت ادھیڑ رہے تھے، ایک ایک کا اصول ذکر کر کے ان کے اصولوں کو توڑ رہے تھے کہ یہ تمہارا اصول ہے، اس اعتراض کے ساتھ یہ اصول ختم، اس اعتراض کے ساتھ یہ اصول ختم، اس اعتراض کے ساتھ یہ اصول ختم۔ تو جب وہ آ کے بیٹھے، ابھی تھوڑی دیر ہوئی، حضرت نے فرمایا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ پریشان ہو گئے، ہم لوگ تو اسی پہ پریشان ہو جاتے ہیں، واہ واہ نہیں ہوئی، ہم تو مخالف کو سنا کر پریشان ہوتے۔ تو یہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں عرض کیا کہ حضرت ہم تو آج جی میں بہت خوش ہو گئے تھے کہ خیر آباد کے سب سے بڑے مخالف بھی آ گئے، اور اتفاق سے فلاسفہ اور مناطقہ کا یہ موضوع آپ نے چھیڑ دیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ آج ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے استادوں کے پاس فلسفہ اور منطق کا علم کتنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بس بھائی جو تم کہہ رہے ہو یہی بات میرے دل میں آ گئی تھی کہ آج میں اپنے یہ میرا مخالف میرے سامنے آ گیا ہے، آج میں اس کو بتاؤں گا کہ مجھے فلسفہ اور منطق آتی ہے یا نہیں آتی۔ بس یہ بات میرے دل میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں اب تک تقریر کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اور اب میری تقریر شروع ہوگی مخالف کو زیر کرنے کے لیے، تو میں نے وآخر دعوانا کہہ دیا۔ تو یہ بزرگوں کا اعتدال ہے، اپنا موقف بھی واضح کیا اور اعتدال بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور اخلاص اور رضا تو اس کے اندر بہت بڑا رکن ہے۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو آدمی 100 سال سارا دن اور ساری رات نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ کرتا رہے، کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ نماز جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے عزیز طلباء کرام، ایک تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ لوگوں نے واقعتاً اپنے وقت کو قیمتی بنایا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت سے سرفراز کیا ہے۔ میں عام طور پر کوئی زائد اور تعریف نہیں کرتا، بلکہ کسی کی تعریف میں بخلی شاید مجھ سے ہو جاتا ہے، تو میں ان کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، شاید یہ مولانا خبیب صاحب کے لیے بھی نئی چیز ہو۔ ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ نے جب حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کا، ہمارے مرشد گرامی حضرت قطب الاقطاب مخدوم المشائخ سلطان الاولیاء حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کو ان کا تعارف کرایا، تو اس انداز سے کرایا کہ حضرت یہ حضرت مولانا اکاڑوی رحمہ اللہ کے علوم کے جانشین ہیں، اس انداز سے تعارف کرایا۔ تو یہ تعارف ہمارے استاد مکرم کا کروانا، یہ ان کے لیے ایک سند کی چیز ہے۔ اللہ نے ان کو ذہانت بھی دی ہے، فطانت بھی دی ہے، ملک خطابت بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ مشکل ترین مسائل کو
عوام کی سطح پہ آ کے ان کو سمجھانے کا ملکہ بھی دیا ہے۔ اور یہ سچی بات ہے کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی مجھے بعض تقریریں پڑھنے کا موقع ملا تو ان کی تصحیح کئی مرتبہ مولانا نے اپنے بیانات میں کی، تو حضرت کے ان تحریرات کی سمجھ مجھے ان کے بیانات سے ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، یہاں پر رہو، ان کے علم سے فیض حاصل کرو، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو طلباء کرام ہیں، آخری بات ہے کہ بھائی طلباء کرام اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے طرز و فکر کے ساتھ جو مناسبت و موافقت رکھتے ہوں، بھائی کسی نہ کسی سے اللہ والے سے تعلق ضرور رکھنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں ہمارے ہاں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی تشریف لائے ہوئے تھے فیصل آباد میں، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی۔ تو فرمایا کہ پہلے ہمارے ہاں مدارس میں ہر مدرسے کے پیچھے ایک خانقاہ ہوا کرتی تھی، یا خانقاہ والا مدرسے کے اندر ہوتا تھا، اگر مدرسے میں نہیں ہوتا تھا تو کوئی خانقاہ مدرسے کی پشت پر ہوتی تھی۔ تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دورہ حدیث شریف سے فارغ ہونے کے بعد لوگ عالم بھی ہوتے تھے، اللہ والے بھی ہوتے تھے۔ اور آج اتنے ہزاروں علماء نکل رہے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی پشت پر کوئی خانقاہی نظام نہیں ہے۔ ہمارے سارے کے سارے حضرات، حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، حضرت انور شاہ صاحب سے بڑے ہم عالم نہیں بن سکتے، حضرت مدنی رحمہ اللہ سے ہم بڑے عالم نہیں بن سکتے، ان سے بڑا فیض ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ان حضرات نے باقاعدہ بیعت کر کے سال ہر سال اللہ کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائی اور اللہ کو راضی کیا۔ تو میں یہی درخواست آپ سے بھی کرتا ہوں کہ اپنے اپنے جہاں جس مزاج اور فکر کے مطابق آپ کو مناسبت ہو، بھئی کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اس کے فرمانے کے مطابق عمل کرو اور ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ باقاعدہ خطیب نہیں ہوں، آپ کو یہاں پر آئے روز اچھے خطباء سے سابقہ ہوگا، تو ایک درسگاہ میں بیٹھ کر الف با پڑھانے والا مدرس ہوں، تو بے ربط سی چند باتیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا اللہ یا حلیم یا کریم۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص و اپنی رضا اور اپنی ذات و صفات پر یقین اور اپنی نسبت کا نقطہ کمال عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے یا اللہ ہمیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے ساتھ گہری وابستگی اور ان کے فکر و عمل میں اور ان کی تعلیم و تربیت میں گہری پختگی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی اور قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ اور تمام مشائخ دیوبند، اکابر دیوبند، اے اللہ ہمیں ان کے علم و تقوی سے فیض عطا فرما، ہمیں ان کے علم و تقوی سے فیض عطا فرما۔ اے اللہ ان کے علم و فکر پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ہم جو بھی زندگی میں دین کا کام کریں، چھوٹے پیمانے پر کریں، بڑے پیمانے پر کریں، شہر میں کریں یا دیہات میں کریں، ملکوں کی سطح پر کریں، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ اپنے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے، سما سے اور عجب سے، تکبر سے، حسد اور بغض سے اور ہر وہ وصف اور ہر وہ بیماری جو آپ سے ہمیں دور کر دے اور آپ کے قرب سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہماری اسے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اسے حفاظت فرما۔ جو عیوب ہیں اے اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مشائخ ابھی موجود ہیں اے اللہ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ
والد مکرم حضرت اقدس قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میری والدہ صاحبہ اور تمام مشائخ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ان کے نیک سائے کو تادر ہمارے اوپر سلامت فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں محروم نہ فرما۔ جو مشائخ دیوبند اور جو امت کے جتنے مشائخ دنیا سے چلے گئے سب کی پوری مغفرت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے استاد مکرم مولانا عبدالمجید صاحب، ہمارے مرشد حضرت نفیس شاہ صاحب اور تمام مشائخ سلاسل کے تمام مشائخ اور تمام مشائخ حدیث اور تمام خدام قرآن اور تمام خدام اسلام، اے اللہ سب کے درجوں کو بلند فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ہماری تمام دعاؤں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کے طفیل قبول فرما۔ یا اللہ یہ مرکز اہل سنت والجماعت ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو مرکز بنا دیجئے، اے اللہ مرکز بنا دیجئے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مولانا الیاس صاحب اور حضرت مولانا خبیب صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما اور ان سب کو اخلاص و للہیت اور اپنی رضامندی کے ساتھ اللہ بھرپور عروج اور ترقی کے ساتھ کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اے اللہ ان کو بہترین صلاحیتوں سے سرفراز فرما اور صلاحیتوں کو اے اللہ کام میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله